علماء 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 سنو کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہے لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہے لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہے۔ سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا، ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا۔ مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا، ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا۔ ابھی تو ان کی قدر کی جگہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہے، فرشتے پر بچھا کے راہ علم پر نثار ہے۔ قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہے، فرشتے پر بچھا کے راہ علم پر نثار ہے۔ جو علم کی تلاش میں چلا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ خضر کی مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے۔ خضر کی مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے۔ علم لینے دینے کا نفع بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الحق سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وفي رواية توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فضيلت مآب علماء کرام، قرائے کرام اور لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ہستی قادر مطلق ہے۔ اس ہستی نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اللہ ذوالجلال کی مرضی کے مطابق لیل و نہار کو گزارنا، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ انسانی نیت اور ارادہ اور قول و عمل جس سے اللہ کی رضا مل جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ یہی زندگی کا راز سمجھانے کے لیے اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے 315 رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہوا کہ 1,24,000 پیغمبروں کے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا،
اور ہمیں اس کی امتی بنائے۔ اس امت کو جہاں اللہ نے یہ بہت بڑا ایک انعام دیا، وہاں اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے جس کتاب کو نازل کیا اس کو قرآن مجید کہتے ہیں، جو میری اور آپ کی زندگی کا دستور بھی ہے۔ ایسا خوبصورت دستور حیات نہ کسی قوم کو نصیب ہوا، نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہو۔ بادشاہوں کی کلاموں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ اس کلام کا بھی دنیا کی کوئی کلام مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں آپ کی خدمت میں 4 باتیں پیش کروں گا۔ پہلی بات قرآن کے متعلق، اور دوسری بات حدیث کے متعلق، اور تیسری بات اللہ ذوالجلال کا جو گھر جس میں آپ تشریف فرما ہیں اس کے متعلق، اور چوتھی اور آخری گزارش میں آپ کی خدمت میں یہ کروں گا کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر تو آپ واقعتاً قرآن سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے اندر 5 اصول آنے چاہیے۔ اس وقت تک آپ اس قرآن کی محبت اپنے سینے میں محفوظ نہیں کر سکتے، نہ اس کے ثمرات کے مستحق بن سکتے ہیں جب تک آپ 5 کام نہیں کر لیتے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کے اندر قرآن سننے کا ذوق آنا چاہیے۔ تڑپ اٹھنی چاہیے میرے اور آپ کے دل سے، وہ کون سا مبارک وقت ہو جس وقت میں قرآن سنوں۔ یہ میرے کانوں کی خوش بختی اور سعادت ہے کہ قرآن کی آواز آ جائے۔ یہ دلوں کے روگ ختم کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ابو جہل دشمن تھا، اخنس بن شریح دشمن تھا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ان کے ساتھ جا رہے تھے، اور اللہ کی رسول قرآن پڑھ رہے ہیں تہجد میں، اور تینوں ہی بیٹھ گئے، ساری رات سنتے رہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ اخنس بن شریح کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایک طرف کہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، اور دوسری طرف ساری رات بیٹھے رہتے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سچ بتاؤں لذت بڑی آتی ہے۔ یہ کافر ہونے کے باوجود قرآن کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت کو محسوس کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغه مأمنہ۔ تمہارے ہاتھ میں کوئی قیدی بھی آ جائے تو تم اتنا موقع ضرور دو کہ وہ قرآن سن سکے۔ تو محبت اگر سچی کرنا چاہتے ہو قرآن سے تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے قرآن سننے کا ذوق پیدا کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ جلال کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے انہماک سے بیٹھو، غور سے سنو،
سننے کی جتنی صلاحیت اللہ نے آپ کے اندر رکھی اس کو مجتمع کر کے سنو۔ کیا کیفیت ہوتی تھی صحابہ کرام کی؟ کأن علی رأسہم الطیر، اس طرح سکون سے بیٹھتے، اس طرح پرسکون ہو کے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ وَأَنصِتُوا، صرف سننا ہی نہیں، خاموش بھی ہونا ہے۔ مزاج یہ ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ قرآن سنتے وقت نہ بولنا ہے اور نہ ہی اس میں یہ انداز اپنانا ہے کہ پرواہ نہ ہو قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی چل پھر رہا ہو، سب کچھ چھوڑ دو۔ کیوں؟ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ بادشاہوں کے خالق کی کلام ہے، اس کے سننے کی کچھ آداب ہیں۔ یہ تو آج ہم بھلے مانس زیادہ ہی بادشاہ بن گئے ہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چل پھر رہا ہوتا ہے۔ کیا کوئی کسی جسٹس کے سامنے کھڑا ہو کے دائیں بائیں دیکھے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی بادشاہ سے آپ کی ملاقات ہو اور آپ وہاں گنگنانا بھی شروع کر دیں اور اس کی بات بھی سنیں، ہو سکتا ہے۔ یہ راز سمجھیے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر خاموشی اختیار کرنا اور غور سے سننا یہ امر ربانی ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ کچھ کرم فرما کہیں گے سبحان اللہ کہنے میں حرج کیا ہے؟ حرج اس لیے ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھایا نہیں ہے اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا نہیں ہے۔ ذوق پیدا کیجئے کہ میں نے قرآن کو سنا۔ سچی محبت اس وقت آتی ہے جب انسان قرآن سننے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہ عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پکڑتے اپنے چہرے کے ساتھ لگاتے اور رونا شروع کر دیتے۔ کیا ہوا؟ کہتے میں اپنی خوش نصیبی پہ رو رہا ہوں، اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو یہ مقدس کلام میری قسمت میں کہاں ہونی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنی کلام کے لیے مختص کر دیا۔ اللہ عز و جلال ہمیں سننے کا ذوق نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو قاری صاحب محترم کتنی خوبصورت تلاوت کر رہے تھے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ وہ کیا پڑھ رہے تھے اور آگے سے سبحان اللہ کہا جا رہا تھا۔ وہ جہنم کی بات اور عذاب کی بات کہہ رہے تھے اور ہم سبحان اللہ کہہ رہے تھے، بس موج ہو جائے گی۔ یہ مزاج ختم کیجئے، اس پرکیف طریقے سے قرآن سنیے کہ آپ لذت محسوس کریں۔ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک جو ہے سرشاری آ جانی چاہیے، بس میں نے قرآن سنا ہے۔ یہ محبت کا پہلا انداز۔ دوسرا انداز، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے۔ آپ کے سامنے بہت خوبصورت کھانے پڑے ہوں، آپ جب تک کھائیں گے نہیں آپ کو لذت تو نہیں آئے گی۔ آپ اس کے 100 دلائل پیش کر دیں، کیا مسالے اس میں ڈالے ہیں اور کیا اس میں ہم نے یہ کیا ہے، جب تک آپ کھائیں گے نہیں آپ کو حلاوت تو محسوس نہیں ہوتی۔ پڑھنے کا ذوق جب تک نہیں آئے گا محبت نہیں آئے گی۔ یہاں سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ذرا ان سے پوچھئے گا کہ آج سے 25-30 سال پہلے دنیا کی حالت کیا تھی؟ کسی گھر میں کوئی عورت کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، نہ مرد، جب تک ہر روز قرآن کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے، اور گھروں میں برکتیں تھی۔ لیکن پڑھو کیسے؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك
فأولئك هم الخاسرون۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق ادا کر دیتے ہیں، جو پڑھنے کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو حق ادا کرتے ہیں یہی اصل میں مومن ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، اور جو ناشکری کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، یہی تو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور یہ کوئی خسارہ تو 2-4 ہزار روپے کا نہیں ہے۔ اس خسارے کے بارے میں قرآن کی آیت سنیے کتنا بڑا خسارہ ہے۔ آج ساری کتابیں میں پڑھ لیتا ہوں، 5-5 گھنٹے فیس بک پہ لگ جاتے ہیں، لیکن نہیں پڑھتا تو قرآن نہیں پڑھتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو قرآن سے منہ پھیرتا ہے اس سے اعراض کرتا ہے، جو قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے وہ قیامت کو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ میری تو آنکھیں بڑی خوبصورت تھی دنیا میں، لوگ تو میری آنکھوں پہ رش کرتے تھے، موٹی موٹی آنکھیں، آج میں اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا، آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ میرے بھائی قرآن پڑھا کریں، اللہ کی قسم دنیا جہان کی لذتیں اکٹھی ہو جائیں، قرآن کی لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب تیسری مرتبہ جیل میں گئے ہیں، سلاجقہ نے ان کو بند کیا ہے، تو جیل میں بیمار ہو گئے، 81 مرتبہ قرآن انہوں نے ختم کیا ہے، اور آخری مرتبہ جب قرآن مکمل کر رہے تھے تو اس آیت پہ پہنچے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ امام ابو بکر ابن عیاش جب فوت ہونے لگے تو بہن رونے لگ گئی۔ کہا بہن کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے فراق میں رو رہی ہوں۔ کہا یہ گھر کا پلر دیکھ رہی ہو؟ اس پلر کے پاس بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن مکمل کیا ہے۔ دعا کرو قبول ہو جائے، رونے کی بات نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے جس کو آج ہم بھول گئے، محبت اس کو کہتے ہیں۔ میری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں گزرنا چاہیے جس پہ میں نے قرآن نہ پڑھا۔ نام تو سارے لیتے ہیں سیدنا عمر کا رضی اللہ عنہ، کہتے تو سارے ہیں کہ جس رستے سے عمر گزرتے شیطان رستہ چھوڑ دیتا، کہتے تو سارے ہیں کہ کس طرح سیدنا عمر کو اللہ نے فتوحات اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور ابن حجر فرماتے ہیں، صحیح بخاری پڑھنے والے جانتے ہیں کہ 15 آیتیں اللہ نے اتاری ہیں، رائے عمر کی ہوتی تھی، اللہ وحی بنا کے اتار دیتے تھے۔ لیکن پتہ ہے راز کیا تھا؟ صبح نماز پڑھاتے، ذکر سے فارغ ہوتے، گھر جاتے، سب سے پہلا کام كان اذا دخل البيت نشر المصحف قرأ فيه
سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، سلطنت اپنی جگہ، خلافت اپنی جگہ، گھر کے کام اپنی جگہ، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کا ایک تیسرا انداز بھی ہے، تب محبت آپ کے دل میں آئے گی، سننے کا ذوق، پھر پڑھنے کا ذوق، پھر یاد کرنے کا بھی ذوق ہونا چاہیے۔ یہ کیا مسلمانی ہے کہ اگر موقع مل جائے، کوئی بھی امام نہیں ہے، کسی ایسی جگہ میں ہے تو وہ انسان نماز ہی نہ کروا سکے، تو بڑے تعجب کی بات ہے، اس کو کچھ صورتیں بھی یاد نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کا غافلوں سے نام ہی کاٹ دیتے ہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ آیت نے ایک راز بھی دیا ہے، جس کو قرآن یاد نہیں نا، وہ عالم کہلوانے کے لائق نہیں ہے۔ اوت العلم، علم والوں کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اس آیت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ سیاق یہ کہہ رہا ہے کہ سینے میں قرآن محفوظ کیا جائے، جو یاد نہیں کرتا وہ اپنی جان پہ ظلم ہی کرتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، جس کو قرآن نہیں یاد ہوتا وہ صرف اپنے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ باتیں بھی پھر اگر بیان بھی کرتا ہے، چونکہ طاقت تو قرآن کی ہے، وہ عوام کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے۔ محبت پیدا ہوگی قرآن یاد کرنے سے۔ ایک چوتھا انداز بھی ہے جس سے آپ محبت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اس قرآن کو سمجھنے کے شوق پیدا کیجیے۔ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، یہ آیت مجھ سے مطالبہ کیا کر رہی ہے، میں جانوں میرے مالک نے کیا کہا ہے۔ ایڈیمز یاد ہو جاتے ہیں گریجویشن کرتے وقت، سملر ورڈ 500 یاد ہو جاتے ہیں، سمریاں یاد ہو جاتی ہیں، نہیں یاد ہوتا تو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا۔ علم کا مطلب ہوتا ہے تقرب الہی کا ایک ذریعہ حاصل کرنا۔ انسان نے 20 سال سکول اور کالج یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو لگوا لیا، کبھی اس نے یہ بھی سوچا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ شریعت کی روشنی میں غسل دے سکتا ہے؟ کیا یہ مجھے کم از کم اللہ کے حوالے کرتے وقت میرا جنازہ پڑھانے کی صلاحیت ہے اس کے اندر؟ دعا کر سکتا ہے؟ یہ علم ہے، اس میں اللہ نے سارے سابقہ کتابوں کا بھی علم رکھا ہے، قرآن ہے، اور قیامت تک آنے والی ضروریات کا بھی علم رکھا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ برکتوں سے لبریز کتاب ہم نے اتاری ہے، جتنی کسی کو برکتیں چاہیے اتنا ہی اسے زیادہ پڑھ لیں، لیکن پڑھے کیسے؟ لیدبروا آیاتی، تدبر کے ساتھ، تبصر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، گتھیاں سلجھانے کے لیے بیٹھے کہ میرے مالک نے کیا کہا ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے جو قرآن پڑھتے، کوئی مثال آتی تو رونا شروع کر دیتے، وہ ساتھی پوچھتے آپ کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں قرآن نے کہا ما یعقلها الا العالمون، اس کو سمجھتا وہ ہے جو عالم ہے۔ مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب ہے میرا علماء میں تذکرہ نہیں ہو سکتا۔
ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے ہم میں سے کون ہے جس کو پورے قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ کیسے قرآن میرے ریشے ریشے میں محبت پیدا کرے گا؟ میں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ بعض قصے انسان کو بڑا سبق دیتے ہیں۔ ایک شخص امریکہ سے آیا، ملاقات کی غرض سے، کہتے جی میں اپنے آپ کو بڑا دین کا چیمپئن سمجھتا تھا۔ ایک دن ہم نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ گورے آ گئے، میرے ساتھ ملاقات ہوئی، کہتے آپ کیا کر رہے تھے؟ لائن بنا کے ایک آگے کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو نماز کہتے ہیں، نماز پڑھے۔ کہتے وہ آگے ایک کھڑا تھا تو وہ کچھ بول رہا تھا، میں نے کہا یہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے اللہ کی کلام ہے۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ تو اس نے پھر پوچھا وہ اللہ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ کہتے مجھے ترجمہ تو آتا نہیں تھا، میں نے امام کے پاس لے گیا، میں نے کہا امام بتائے گا۔ امام سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اچھا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہتے پتہ نہیں۔ تو وہ کہکہا لگا کے کہتا ہے عجیب ہی قوم ہے مسلمانوں کی، باتیں بھی اللہ سے کرتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ کہتا اس دن سے مجھے سمجھ آئی کہ میں کس دھوکے میں ہوں، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اب پورے قرآن کا ترجمہ اللہ کے فضل سے پڑھ چکا ہوں۔ میرے بھائی یہ ہے اصل وہ راز، جب سے امت دور ہوئی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اگر ان پریشانیوں کی جگہ پہ خوشیاں لانا چاہتی ہو، قرآن کو سمجھنے کا وقت نکالو۔ محبت پیدا کرنے کے ایک پانچواں انداز بھی ہے، جب آپ نے سننے کا ذوق پیدا کر لیا، پڑھنے کی تڑپ آپ کے اندر آ گئی، اور آپ نے حفظ کا شوق اپنے اندر پیدا کر لیا اور یاد کرنا شروع کر دیا، پھر اس کو سمجھنے کی تھرست آپ کے اندر آ گئی، پیاس آپ کی پیدا ہو گئی، تو پھر پانچواں انداز ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے۔ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ جو غور سے سنتے ہیں، یہاں بھی سمع کے لفظ نہیں بولے، یستمعون، استمع یستمع استماعا، غور سے سننا۔ جو غور سے سنتا ہے وہی عمل کرتا ہے، پھر اچھا عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے ہدایت یافتہ دیکھنا ہے تو یہ لوگ ہیں۔ اگر دنیا میں سب سے عقل مند کسی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو جو غور سے سن کے عمل کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ 10 آیتیں صحابہ پڑھتے، جب تک معانی کو سمجھ نہ لیتے، عمل نہ کر لیتے۔ صحابی کہتے ہیں ہم 11ویں آیت پڑھتے ہی نہیں تھے۔ کاش یہ نظام مدارس کا حصہ بنے کہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، جب تک اس کی فہم اور اس کے مطابق پریکٹیکل کہ ان کی پریکٹس نہ کروا دی جائے، تخرج نہ ہو۔ اور مجھے یاد آ رہے ہیں ہمارے محترم قاری صاحب اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس علاقے میں انہوں نے کام کیا، بورے والا اور ریاڑی میں۔ انہوں نے قاعدہ بھی لکھا تھا تو ترجمے کے ساتھ۔ یہ محترم تشریف فرما ہیں، ان کے والد گرامی تھے قاری سعید صاحب، اللہ تعالیٰ غریق کی رحمت فرمائے۔ جب یہ 5 چیزیں آپ حاصل کر لیں گے، سمجھ لیں آپ کے دل میں محبت قرآن کی آگئی ہے، تو اللہ 5 ہی انعامات کا اعلان کروا دیتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟
الخیریہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ 7.5 ارب لوگ اس وقت روئے زمین پہ ہیں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں میں کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، لیکن روئے زمین پہ بسنے والی انسانیت میں سب سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ کاش پڑھنے پڑھانے والوں کو اس کا یقین ہو جائے تو پھر کائنات کے اندر قرآن کا بول بالا ہو جائے، اطمینان کریں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس سے بڑی صداقت کوئی نہیں۔ الاہلیہ، دوسرا انعام یہ ملتا ہے، بادشاہ کے رائٹ لیفٹ تو وہی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ قابل اعتماد اور ریلائبل ہوتے ہیں۔ ان للہ اہلین، اللہ کے کچھ خاص الخاص بندے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن ہی اللہ والے ہیں اور خاص الخاص ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ الشفاعہ، تیسرا انعام اللہ تعالیٰ دیں گے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اور قرآن پڑھا کرو، جس دن کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا اس دن قرآن تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا۔ قبر کی اندھیر کوٹھری میں اگر روشنی ملے گی اور خوف نہیں ہوگا تو اس شخص کو نہیں ہوگا جو قرآن پڑھنے والا۔ ان سورة من القرآن ما هي الا 30 آية شفعت لرجل خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنة۔ سورة الملک پڑھنے والا ہی اتنا خوش نصیب ہے رات کو سوتے وقت کہ یہ سورت سفارش کرے گی، قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی، ضد کرے گی، جب تک پڑھنے والے کو جنت داخل نہیں کروا دے گی یا اپنی سفارش کو چھوڑے گی نہیں۔ ایک چوتھا انعام بھی ملے گا، وہ کون سا ہے؟ جو شاید دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو اور نہیں دیکھا۔ اللہ عز و جلال کے سامنے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفے بنا کے پوری کائنات کو کھڑا کر دیا جائے گا، فرشتوں کی بھی صفے ہوں گے، علماء کی بھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کی بھی صفے ہوں گے۔ اللہ عز و جلال فرمائیں گے میرے پیارے بندے تو دنیا میں قرآن میں مہارت حاصل کرتا رہا، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو پہنچانے میں۔ تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے اونچی جگہ بیٹھ کے، پھر نیچے اتراتے تھے، لوگ تمہیں تانے دیتے تھے، کیا تم نے ملا کو بنانا ہے، بس مسجد میں بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ میرے بندے آج خاکی صفوں سے نکل کے آؤ اور آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑا ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ۔ اور ساتھ ہی 5ویں انعام کا اعلان ہوگا، یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا، یا رب حلہ، اللہ اسے انعام دیجئے، فیلبس حلۃ الکرامہ، جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب زدہ، اللہ کچھ اور بھی عطا کیجئے، فیلبس تاج الکرامہ، عزت کا تاج اسے پہنایا جائے گا۔ کہے گا اللہ راضی بھی اس سے ہو جائیے، فیرضى عنہ ربہ، اللہ راضی بھی ہو جائیں گے، اور ساتھ اعلان کریں گے کہ 200 400 2000 لوگ دنیا میں تمہاری تلاوت سنتے تھے میرے بندے، آج میں ایک نیا خوشی کا پہلو تمہیں دینا چاہتا ہوں، پوری کائنات کے سامنے انعام کیا دیا جائے گا، اقرا
وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، چڑھتے ہی جاؤ، تمہارا مقام وہاں آئے گا جہاں من الجنت والناس آئے گا. اللہ عز و جلال ہمیں یہ انعامات لینے والے بنا دے. کیسے ملیں گے؟ پھر واپس آئیے، سننا، پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا اور عمل کرنا، ان 5 چیزوں کا عزم کر لیجئے. اور کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، یہ روشن ستارے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے صرف 1 نہیں 10 قراءات میں قرآن پورا کیا. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں القراءۃ مع القراءہ، ایک قراءت کے ساتھ دوسری قراءت کا وہی مقام ہے. کالآیۃ مع الآیہ، جیسے 2 آیتیں ہیں، اگر کسی نے ایک روایت پڑھی ہے تو وہ کتنی سیڑھیاں چڑھے گا، لیکن کسی نے اگر 10 قراتیں پڑھی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نماز کے اندر صحابی یہ قراءات پڑھ رہے تھے، میں نے سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا تو اللہ کے رسول نے مجھ سے بھی سنا اور اس صحابی سے بھی سنا، اور دونوں کو یہ کہا ہاکذا انزلت، قرآن اسی طرح ہی اترا ہے، قرآن اسی طرح ہی اپنے حروف کے ساتھ اور قراءت کے ساتھ اترا ہے. اور ایک نہیں 24 نہیں 27 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے. بخاری کیا، مسلم کیا، ترمذی کیا، ابن ماجہ کیا، اور جملہ کتب حدیث کے اندر اس کے آثار موجود ہیں. اور صحیح مسلم میں تو روایت ہے اللہ کی رسول کے جو حضرت قاری صاحب نے سنائی، جس حرف پہ تم قرآن پڑھو گے اللہ کی مراد کو پہنچ جاؤ گے. تو 10 قاری ہیں، 2 ان کے راوی ہیں. اگر ان 20 لوگوں کے لیے اگر قرآن پڑھنے والا قیامت کو اللہ فرمائیں گے وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، جیسے دنیا میں پڑھتے تھے نا اسی طرح پڑھو. اور اگر ساری وجوہ کے ساتھ پڑھنے لگ گئے تو جنت کی سیڑھیاں کتنی بنیں گی. اللہ اکبر. کہیں وقف تو کرنا ہی پڑے گا نا. اگر وقف کر لیا تو امام حمزہ کی 5 بجے تو آئے گی نا، ابدال بھی آئے گا، پھر روم اشمام بھی آئے گا. یہ ساری چیزیں تو ترتیل میں شامل. لیکن تعجب اس بات پہ ہے کہ اس نعمت سے آج جہاں امت محروم تھی وہ تو تھی ہی تھی، آج نعمت ہونے کے باوجود بھی پڑھا لکھا طبقہ بھی ان لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے جو قرآن کے بھی دشمن، جو صحابہ کے بھی دشمن ہیں. امام ابن تیمیہ کو کون نہیں جانتا، وہ کہتے تھے لم ينکر احد من العلماء قراءة العشرہ، دنیا کے اندر کسی عالم نے 10 قراتوں کا انکار نہیں کیا. امام ابن عطیہ کہا کرتے تھے وَمَضَتِ الْأَعْصَارُ وَالْأَمْصَارُ عَلَى قِرَاءَةِ السَّبْعَ بَلِ الْعَشَرَةِ وَبِهَا يُصَلَّى لِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ. زمانے بیت گئے، دنیا کے ہر خطے میں قراءت 7 اور 10 پڑھی پڑھائی جاتی تھی، نمازوں میں پڑھتے تھے کیونکہ اجماع امت سے ثابت. یہ بناوٹی چیز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھائی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور آپ جانتے ہیں احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہو گئے، بئر معونہ میں بھی 70 صحابہ شہید ہو گئے، جنگ یمامہ میں بھی 70 صحابہ شہید ہو گئے. سیدنا عمر جا کے کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 4988، سیدنا ابو بکر سے کہ میں دیکھ رہا ہوں ان القتل قد استحر بالقراء، اگر اسی طرح قراء شہید ہوتے گئے تو قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو قرآن کو فوراً جمع کروانا چاہیے. انہوں نے عمر سے ہی کہہ دیا، زید بن ثابت سے، چلو بیٹھو مسجد کے دروازے پہ، اقعد علی باب المسجد،
فمن جاءکم بشاہدین من کتاب اللہ فاکتباہ، بیٹھو جو 2 گواہ لے کے آ جائے، آیت لے کے آ جائے، وہ لکھ لینا، اس کو یاد بھی ہو، اس کے پاس لکھی ہوئی بھی ہو۔ پورے قرآن کو جمع کیا، صحابہ کے مشورے سے اس کا نام رکھا مصحف۔ یہی مصحف پڑھایا جاتا تھا، یہی عمر کے دور میں تھا، جب وہ شہید ہو گئے سیدہ حفصہ کے پاس تھا، یہی منتقل ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ لیکن کب؟ آج بھی آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ پچھلے دنوں لگی تھی، 24 ہجری کے آخر میں اور 25 ہجری کے شروع میں، اس وقت بھی یہ دونوں ملکوں کی جنگ لگی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چیف کمانڈر تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ مسلمان نئے جب مسلمان ہوئے، تو آج ہم بھی وہ حاشیے میں لکھ لیتے ہیں نا کہ اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ لکھ لیتے ہیں، تفسیر لکھ لیتے ہیں، تو پڑھنے والوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی قرات ہے، تو وہ باتیں کیا ہونے لگ گئی، قراءتی خیر من قراءتک، میری قرات تیری قرات سے اچھی ہے۔ سیدنا عثمان کے پاس پہنچے، یہ تو اختلاف ہو جائے گا، ادرک الامہ قبل ان یختلفوا اختلاف الیہود والنصارى، کہیں یہود و نصارہ کی طرح یہ امت بھی اختلاف نہ کرے، اس امت کی خبر لیں۔ انہوں نے فوراً صحابہ کو جمع کیا، ممبر پہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بتاؤ کس کس نے یہ حدیث سنی ہے؟ انزل القرآن علی 7 احرف۔ اتنے صحابہ کھڑے ہو گئے، حتی لم یحصوا، گنے نہیں گئے۔ راوی کہتے ہیں 12,000 صحابہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بنائی، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، چلو تم ایسا کرو، وہ صحیفے منگواؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حفصہ کو پیغام بھیجا، ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها ثم نردها الیکی، وہ سکرپٹ بھجواؤ، اس کی کچھ نقلیں تیار کریں۔ انہوں نے نقلیں 6 تیار کی، پھر بلایا، کہا زید بن ثابت سے یہ مدنی مصحف لو اور مدینے والوں کو پڑھاؤ۔ عبداللہ بن صاحب سے کہا جو مکی مصحف لو، مکے والوں کو تم پڑھاؤ۔ مغیرہ بن ابی شہاب سے کہا کہ یہ شامی مصحف لے جاؤ اور تم اس کی روشنی میں پڑھاؤ۔ عامر بن عبد قیس سے کہا کہ جاؤ بصرہ میں چلے جاؤ اور بصری مصحف کے مطابق پڑھاؤ۔ ابو عبد الرحمن السلمی سے کہا کہ جاؤ کوفی مصحف لے جاؤ اور کوفے والوں کو پڑھاؤ۔ یہ وہی ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، علی بن ابی طالب، عبی بن کعب، یہ 5 صحابہ کرام نے قرآن اللہ کے رسول سے پڑھا۔ ان 5 سے ابو عبد الرحمن السلمی نے پڑھا تھا۔ اسی ابو عبد الرحمن السلمی سے پڑھنے والے امام عاصم تھے جو ابھی آپ قرات سن رہے تھے۔ امام عاصم سے امام حفص نے یہ قرات پڑھی، اور امام حفص سے عبید بن صباح نے یہ روایت پڑھی، اور عبید بن صباح سے احمد بن سہل اشنانی نے یہ روایت پڑھی، اور احمد بن سہل اشنانی ہیں جنہوں نے پڑھایا اس انسان کو جس کو طاہر ابن غلبون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان سے سیکھنے والے امام دانی ہیں جن کی تیسیر کتاب ہے، یہ سبق پڑھنے والے جانتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جو میں نے دیکھی ہو میں نے پڑھی نہ ہو، کوئی ایسی کتاب نہیں جو میں نے پڑھی ہو پھر میں نے یاد نہ کی ہو، اور کوئی ایسی کتاب نہیں جو میں نے یاد کی پھر مجھے بھولی ہو۔ ان سے پڑھنے والے ابو داؤد سلیمان ابن نجاح ہیں۔ سلیمان ابن ابو داؤد سلیمان ابن نجاح، یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے علی بن حزیل اندلسی سے پڑھا جو امام شاطبی کے استاد تھے۔ امام شاطبی سے علی بن شجاع بسحر الشاطبی نے یہ روایت پڑھی، اور پھر انہوں نے عبد الرحمن بن احمد بن عبد الخالق السائق کو پڑھائی، سائق نے پھر محمد بن احمد البغدادی کو پڑھائی، انہوں نے امام ابن الجزری کو پڑھائی۔ امام ابن الجزری نے یہ قراتیں جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھی تھی تو زکریا
ابو نعیم رضوان عقبی سے پڑھی تھی۔ یہ عقبی پڑھنے والے ہیں زکریا انصاری سے، انہیں ناصر الدین الطبلاوی کو پڑھایا، انہیں شہازہ یمنی کو پڑھایا، انہوں نے عبد الرحمن یمنی کو پڑھایا، انہیں محمد بن قاسم بکری کو پڑھایا، انہوں نے احمد بن رجب البکری کو پڑھایا، انہوں نے عبد الرحمن الجہوری کو پڑھایا، انہوں نے ابراہیم العبیدی کو پڑھایا، اور وہ ہیں جنہوں نے محمد بن احمد سلمونہ کو پڑھایا، اور سلمونہ ہے جو الدری التہامی سے کو پڑھانے والے ہیں، اور تہامی ہیں جو شیخ متولی سے سیکھ کے استاد ہیں۔ اور یہ متولی جو ہے نبینی استاد تھے، جب کہ سوال پوچھنے آتا تو وہ کہتے میرا شاگرد جواب دے گا، اور شاگرد بھی کیسے کمال کے تھے، وہ کہتے تھے شعروں میں جواب لینا ہے کہ نثر میں جواب لینا ہے۔ امام متولی نے پھر پڑھایا تھا عبد الفتاح حنیدی کو، اور عبد الفتاح حنیدی ہے جنہوں نے شیخ عبدالعزیز الزیات کو پڑھایا، اور عبدالعزیز الزیات ہیں جنہوں نے شیخ عبد الفتاح المرسوی کو پڑھایا، اور شیخ عبد الفتاح المرسوی وہ استاد ہیں جن سے ہمارے شیخ فضیلت الشیخ قاری محمد ابراہیم صاحب نے یہ قراتیں پڑھی، اور ان سے پھر ہم سب نے قراتیں پڑھی۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ سند ہے، یہ وقت تھوڑا ہے، میں ڈھیر لگا دوں سندوں کے، پتہ چلے کہ علم قرات ہے کیا۔ صحابہ کرام نے سیکھی سکھائی، لیکن آج کاش کہ کسی کو سمجھ آ جائے عبداللہ بن مسعود کی بات، من کفر بحرف منہ وقد کفر به کلی، جو ایک حرف کا انکار کرتا ہے وہ ساتوں حروف کا انکار کرتا ہے۔ عیاض کہتے ہیں اجمع المسلمون على ان من نقص حرفا من کتاب اللہ او زاد حرفا، جو ایک حرف ناقص کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ملا علی قاری نے تو یہ نص ہی پیش کر دی، من انکر آیتا من کتاب اللہ او انکر قراءة متواترہ او زعم انها لیست من القرآن کفر۔ جو شخص ایک آیت کا انکار کرتا ہے، ایک قرآت کا انکار کرتا ہے، یہ کہتا ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیغام سنیے، المراء فی القرآن کفر، لوگوں قرآن میں جھگڑا نہ کیا کرو، اس میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ فما عرفتم منہ فعملوا بھی، جو تمہیں پتا ہو اس کے مطابق عمل کر لو، وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمی، تمہیں پتا نہیں ہے تو متخصصین سے پوچھا کرو۔ میڈیکل کے مسائل پوچھتے ہو، تم ایسے ڈاکٹر سے جو قابل ہوتا ہے، زراعت کے مسائل پوچھتے ہو جس نے یہ علم پڑھا ہوتا ہے۔ اگر قرات کے بارے میں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو متخصصین کی طرف رجوع کر لو۔ کل علم یسأل عنہ اہلہ، امام مالک کہا کرتے تھے ہر علم کے متعلق پوچھنا چاہیے اس کے متخصصین سے۔ اس قرآن کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اسی کو حدیث کہتے ہیں، جس کا آخری سبق آپ نے سنا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جس طرح امام نافع تھے، جس طرح امام ابن کثیر، ابو عمر ابن عامر اور عاصم اور حمزہ اور کسائی، ابو جعفر اور یعقوب اور خلف العاشر تھے، جنہوں نے قرآن مجید کی قراتیں ہم تک پہنچائیں۔ اور کیسے کیسے لوگ تھے، ایک ایک شخص سے بحث کرنے لگے تو وقت بیت جائے گا۔ اسی طرح حدیث کے اندر اللہ نے پیدا کیا تو ایک ایسے انسان کو جمعہ کی نماز کے بعد 13 شوال کو 194 ہجری کو امام بخاری پیدا ہوئے۔ اللہ نے اس بندے کو بھی کمال ہی عطا کیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں تھے، کہتے ہیں حدیث یاد کرنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ 11 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ علامہ داخلی کی کلاس میں بیٹھے ہیں، استاد نے حدیث پڑھ دی، حدیث کی سند پڑھی تو کہتے ہیں استاد محترم اجازت ہو تو پوچھ سکتا ہوں، یہ حدیث تو ایسی نہیں، سفیان عن ابراہیم، یہ تو اس طرح سند نہیں ہے، اگر مناسب ہو تو آپ ذرا کتاب سے دیکھ لیجئے۔
سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، ابو زبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ علامہ داخلی گھر گئے، کتاب اٹھائی، واپس آگے پوچھا کیف ہوا یا غلام، او بیٹا تم بتاؤ۔ کہا اصل سند یہ ہے سفیان عن ابی الزبیر هو ابن عدی عن ابراہیم۔ کہا بیٹے جو تو نے کہا ہے ایسے ہی ہے، تیرے جیسے اللہ اور پیدا کرے۔ اپنے علاقے کے استاد ہیں علامہ بیکندی، محدث ہیں، عظیم محدث، وہ خود کہتے ہیں کلما دخل علی محمد بن اسماعیل تحیرت ولا ازال خائفا، یعنی یخشى ان یخطی بحضرتہ۔ جب امام بخاری میری کلاس میں آ جاتے، 12 سال عمر تھی، 13 سال، میں ڈرتا ہی رہتا کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ علامہ بیکندی کہتے ہیں ما رأيت مثل محمد بن اسماعیل كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة واحدة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة۔ اور میں نے ایسا انسان زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ بس کتاب کھولتا ہے، اکثر حدیثیں اسے ایک مرتبہ دیکھنے سے یاد ہو جاتی۔ محمد بن اظہر السجستانی کہتے ہیں ہم کٹھی پڑھتے تھے، میں اور محمد سلیمان بن حرب کی کلاس میں میں اور امام بخاری ساتھ ساتھ بیٹھتے، ہم لکھتے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے، عمر تھی ساری 12-13 سال۔ تو ساتھیوں نے کہنا ما لہ لا یکتب، وہ اس کو کیا مسئلہ لکھتا ہی نہیں۔ تو کسی نے کہنا یرجع الی بخارا ویکتب من حفظی، یہ بخارا اپنے گھر واپس جائے گا نا، اس کو یاد ہو رہی ہے، یہ میموری کارڈ میں محفوظ کر رہے وہاں جا کے لکھ لے گا۔ بعض بندوں کو اعتبار نہیں بھی آتا۔ وہ ایک بندے نے کہا لو ایسا کیسا ہو سکتا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں نکالو اپنی حدیثیں، وہاں بیٹھے بیٹھے 15,000 حدیثیں انہیں سنا دی۔ امام بخاری خود کہتے ہیں میری 16 سال جب عمر ہوئی تو حفظت کتب ابن المبارک و وقیع وعرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرأی۔ 16 سال کی عمر میں نے عبداللہ بن مبارک، امام وقیع، ان کی کتابوں کو ازبر یاد کر لیا اور ہیچ پیش میں پہچان چکا تھا اصحاب رائے کی کہ اصحاب رائے کس طرح حدیث کو توڑنے مروڑنے میں صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ ابھی 18 سال میری عمر ہوئی تھی، صنفت قضايا الصحابة والتابعين وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب۔ میں نے جتنے صحابہ کے فیصلے تھے، تابعین کے فیصلے تھے، ایک کتاب لکھی، دن کو نہیں لکھی۔ وَكُنْتُ أَكْتُبُهُ فِي اللَّيَالِ الْمُقْمِرَةِ، چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی۔ میں نے ویسے تاریخ الکبیر مختصر لکھی ہے، حالانکہ مختصر نہیں ہے تاکہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ذرا اختصار کیا۔ اپنے استاد اسحاق بن راہویہ ابراہیم الحنظلی کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، استاد نے ایک خواہش کا اظہار کیا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ، کاش تم صحیح حدیثوں پر مشتمل تم میں سے کوئی کتاب جمع کر دی۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے دل میں عہد کر لیا یہ کام میں کروں گا۔ گھر گئے، رات سو گئے، جب خواب آئی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، بیدی مروحۃ اذب بها عنہ، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوں اور ان کو ہوا دے رہا ہوں۔ فسألت المعبرین، میں نے تعبیر کرنے والوں سے سوال کیا، انہوں نے تعبیر یہ کیا انت تذب عنہ الکذب، لگتا ہے تجھ سے اللہ کوئی کام لے گا، تم اللہ کے رسول سے جھوٹ کو دور کرو گے۔ 23 سال کی عمر میں امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھنا شروع کر دیا۔ کیسا کمال کا انسان ہے، 5 کام کرتے تب جا کے حدیث صحیح بخاری میں لکھتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ما وضعت حدیثا فی الجامع الصحیح، میں نے کوئی حدیث صحیح بخاری میں نہیں لکھی الا بعد ما اغتسلت، میں غسل کرتا وصلیت فیہ رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتا، واستخرت اللہ تعالی، استخارہ کرتا، وتیقنت صحتہ، مجھے اللہ یقین کروا دیتے کہ حدیث صحیح ہے، وجعلت حجتا فیما بینی وبین ربی، اس کو میں اپنے اور رب کے درمیان حجت بناتا، پھر میں صحیح بخاری میں لکھ دیتا۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری نے 1080 اساتذہ سے جو علم سیکھا تھا ان میں سے صرف 299 اساتذہ سے 16 سال میں صحیح بخاری لکھی، 96 کتابیں
3450 ابواب اور 7297 حدیثوں کا یہ مجموعہ 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ لکھا، جس کی آخری حدیث آپ کے سامنے بیٹے نے کتنے خوبصورت انداز سے پڑھی ہے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو باب بنایا ہے امام بخاری نے کہ ایک وقت آئے گا ہم میزان لگائیں گے۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، جبریل کے ذریعے اللہ وہ پیمانہ، وہ میزان، وہ ترازو لگائیں گے، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اس ترازو کے تو پلڑا بھرے گا نہیں۔ اللہ اس میں انسانوں کی باتیں بھی تولیں گے، انسانوں کے اعمال بھی تولیں گے، رجسٹر بھی تولیں گے، انسان بھی تولیں گے۔ وہ پلڑا جو 14 طبق رکھنے سے نہیں بھرے گا، صحیح مسلم کی روایت پڑھ چکے ہوں گے، یہ مستقبل کی روشن ضمیر، اللہ کے رسول نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، جو خوشی سے الحمدللہ کہہ دے قیامت کے دن دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ اقوال کو اللہ تولیں گے، اللہ اعمال کو بھی تولیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری عمل جو ہوگا وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ رجسٹر بھی تولے جائیں گے جس پہ لکھے جا رہی ہیں نیکیاں اور برائیاں۔ کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے، وہ 70,000 لوگ ہیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ وعدنی ربی ان يدخل من امتی 70,000 لا حساب علیہم۔ دوسری روایت میں آتا ہے مع کل واحد 70,000، یہ 4 ارب 90 کروڑ تو بغیر حساب کے جنت جائیں گے، کافر سارے بغیر حساب کے جہنم جائیں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کا وزن ہوگا ہی نہیں، باقی لوگوں کے وزن کیے جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنتی، برائیاں زیادہ ہوں گی تو ان کا سزا بھگتنی پڑے گی، پھر اللہ توحید والوں کو جنت بھی لے جائیں گے بعد میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، پریشان ہو جائے گا، فرشتہ ایک بطاقہ کارڈ لے کے آئے گا جس پہ کلمہ توحید لکھا ہوگا، کہے گا اس کا کیا وزن ہے، لیکن جب وہ رکھا جائے گا تو برائیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ فقاشت السجلات، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت چلے جائے۔ اللہ انسانوں کو بھی تولیں گے، انہو لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، برائیاں کرنے والا موٹا تازہ انسان قیامت کو آئے گا، جب وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر جتنا بھی وزن اس کا نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود کی بڑی بریک بریک پنڈلیاں تھی، ایک دن مسواک اتارنے کے لیے چڑھے اللہ کے رسول کے لیے تو ہوا آئی تو وہ لرزنے لگی، تو صحابہ مسکرانے لگ گئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، فرمایا مما تضحکون او من دقت ساقی، بریک پنڈیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کو جب پنڈلیوں کا وزن ہوگا تو یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت۔ امام کروانی بیان کرتے ہیں انہو وضع کتابہو میزانا وقرطاسا یرجع الیہ، لوگوں دنیا کے اندر جتنے علم والے ہیں، کسی نے اپنے علم کا وزن کرنا ہو تو امام بخاری نے بھی یہ صحیح بخاری ایک ترازو ہی بنایا ہے، اس ترازو پہ تول کے دیکھو، اگر تل گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ تمہارا علم ٹھیک نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، آدم کی اولاد کے اعمال کو اور ان کی باتوں کو تولا جائے گا۔ وقال مجاہد ابن جبر 100 ہوئے ہیں، یہ پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن عباس سے پورا قرآن 3 مرتبہ ایک ایک آیت کر کے اس کی تفسیر پڑھی۔ جب بھی قرآن مجید کی تفسیر میں مجاہد ابن جبر کا نام آ جائے، سعید ابن جبیر کا نام آ جائے، ابو قرائب کا نام آ جائے، اکرمہ کا نام آ جائے، عطاء ابن یسار کا نام آ جائے، عطاء ابن ابی رباح کا نام آ جائے، ابن ابو جمرہ کا نام آ جائے، تو محدثین آنکھیں بند کر کے روایت لے لیتے ہیں کہ یہی صحیح روایت ہے تفسیر۔ وہ فرماتے ہیں القسطاس،
العدل بالرومیہ، رومی زبان میں قسطاس یہ عدل کے معنی میں ہے۔ قسطاس بھی قرات متواترہ ہے، قسطاس بھی قرات متواترہ ہے، اور ان نوجوانوں نے یہ دونوں قراتیں پڑھی۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطُ وَهُوَ الْعَادِلِ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط یہ اقسط یقسط اقساطا فہو مقسط، جب باب افعال استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطِ فَهُوَ الْجَائِرِ، اور قسط یقسط باب استعمال ہو تو یہ جور زیادتی ظلم کے معنی میں ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جن جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جن نیک جنت میں جائیں گے، بد جہنم میں جائیں گے۔ جیسے انسان ہے ویسے جن، کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ان کی بھی ٹولیاں ہیں، ان کے بھی فرقے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں کتنے جن بیٹھے ہوں، ہمیں کیا پتا ہے، ڈر نہ جائیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری حدیث لے کے آئے ہیں اور وزن کیا ہے، نیت کا وزن کیا ہے۔ پہلی حدیث بقیہ کتابوں کو دیکھیے کہ کتاب العلم سے شروع کرتا ہے، کہ طہارت کا باب شروع کرتا ہے، امام بخاری نے کتاب الوحی سے شروع کیا اور کتاب التوحید پہ ختم کیا ہے، اور بتایا یہ ہے کہ اصل علم اس کو کہتے ہیں جو وحی بن کے اترا ہے، لیکن قبول علم وہ ہوگا جو توحید کی تابعداری میں رہے گا۔ فکر کا بھی وزن کیا ہے اور نیت کا بھی۔ جب صحیح بخاری لکھنے لگے، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے سنوپسس جو ہے وہ تیار کیے ہیں، خطہ تیار کیا ہے، تو روضۃ من ریاض الجنہ میں پہلی روایت لائے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ بھائی پڑھنے پڑھانے والوں اپنی نیت خالص کر لینا، میں لکھتے وقت اپنی نیت خالص کر کے لکھ رہا ہوں، تو پتہ تبھی چلے گا نیت خالص تھی کہ نہیں جب وہ ترازو میں تولی جائے گی۔ اس لیے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لے آئے۔ اس قدر ذہین انسان امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل، خراسان کی سرزمین نے ایسا انسان پیدا نہیں کیا۔ امام ابن خزیمہ کہتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء اعلم بحدیث رسول اللہ ولا احفظ له من محمد بن اسماعیل، میں نے ایسا انسان نیل کو آسمان کی چھت کے نیچے دیکھا ہی نہیں ہے جو اتنا حدیث کا حافظ نظر آئے۔ اور قتیبہ بن سعید تھے تو استاد کہتے ہیں لو کان البخاری فی الصحابہ لکان آیا، اگر امام بخاری صحابہ میں ہوتے نا تو یہ صحابہ میں بھی ان کی نشانی ہوتی کہ یہ صحابی کتنے کمال کے صحابی۔ فلاس نے تو اتنی بات کہہ کے بات ختم کر دی کل حدیث لا يعرفه البخاری فلیس بحدیث، جس حدیث کو امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ راوی روایت کرتے ہیں رأیت ابا زرع جالسا عند البخاری یسألہ عن الحدیث کالصبی، میں نے دیکھا یہ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام بخاری کے پاس بچوں کی طرح بیٹھا ہے اور پوچھ رہا ہے اس حدیث کی کیا علت ہے، اس حدیث کی کیا علت ہے۔ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے نزدیک مشکل تو نہیں ہے کہ صلاحیتیں اللہ کسی کو اس طرح کی عطا کر دے۔ اللہ عز جلال نے اس شخص کو کیسا کمال دیا، اس بندے کی فکر دیکھیے۔ پہلی حدیث کہتے ہیں حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، آخری حدیث کہتے ہیں حدثنی احمد بن اشکاب۔ الحمیدی یہ مکے کے استاد ہیں، احمد بن اشکاب یہ مدینے کے استاد ہیں۔ آخری ملاقات ان کی 216 میں مصر میں ہوئی امام بخاری کی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں، وحی قرآن کی مکہ سے شروع ہوئی تھی، مدینہ ختم ہوئی تھی، میں کتاب بھی مکہ سے جو پڑھی ہے استاد سے شروع کروں گا، مدینے میں ختم کروں گا۔ اللہ نے کیسا کمال دیا تھا۔ پھر امام بخاری نے سوچ کا وزن بھی دیا ہے، کیونکہ کتاب التوحید لے کے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہیں بھوک کا وزن تو نہیں ہو گیا؟
ویسے دو باتیں پیش کر کے بات ختم کرنے لگا، یہ نہ ہو کہ وہ غدائین اور عشائین جمع ہو جائے ظہرین اور عشائین کی طرف، مغربین کی طرف۔ سوچ کا بھی وزن کیا امام بخاری نے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں مختلف انداز آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ دہریے لوگ ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ کچھ لوگ کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے لیکن آدم کی شکل میں تھے، اس لیے فرشتوں نے سجدہ آدم کو کیا، جس کو آج مولانا رومی کہتے ہیں۔ مثنوی رومی میں یہی کچھ لکھا ہے۔ تیسرا قول کچھ لوگ کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن وہ محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینہ اتر آئے تھے۔ دیوان فرید میں بابا فرید صاحب یہی کچھ لکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا چوتھا قول جو ہے اللہ تو ہے لیکن جو بھی آپ کو انسان نظر آتا ہے نا اس کے دل میں اللہ رہتا ہے، یہ اللہ ہی ہیں سارے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک شخص گزرا ہے شمائل امدادیہ جس نے لکھی، مہاجر مکی لوگ اس کو کہتے ہیں، کچھ غصے میں آ کے مفرور مکی کہہ دیتے ہیں۔ ایک پانچویں سوچ بھی ہے جس کا رد کیا امام بخاری نے کہ ہر چیز میں اللہ، یہ ابن عربی کہا کرتا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ، کتا اور خنزیر بھی ہمارا رب ہے کیونکہ اس میں انوار الہیہ نظر آتی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ارطغرل کے ڈرامے دیکھنے والے جانتے ہیں، بار بار نام آتا ہے، اسی کا عقیدہ تھا جس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امام بخاری نے فرمایا اللہ کی ذات ہے بائن عن خلقی، اپنی مخلوق سے جدا ہے، الرحمن علی العرش استوى، ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، بلند ہے، لیکن اس کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ پھر صفات میں امام بخاری نے سوچ درست کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی صفات ہے ہی نہیں، ان کو معطلہ کہتے ہیں ہم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی صفات تو ہیں، ہاتھ ہیں لیکن بندوں جیسے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، لیس کمثلہ شیء، مشبہہ نہیں ہم بن سکتے، تشبیہ نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کے ہاتھ تو ہیں لیکن ہاتھوں سے مراد ہاتھ نہیں ہے، قوت مراد ہے، معولہ ہم اس کو کہتے ہیں، تعویل کرنے والے۔ امام بخاری کہتے ہیں اللہ کی صفات کمال ہیں، اللہ کی صفات ایسی ہیں جس طرح ذات مخلوق جیسی نہیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات بھی نہیں ہے۔ احمد بن اشکاف سے روایت لائی ہے امام بخاری، انہوں نے محمد بن فضیل سے، انہوں نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ، یہ جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں، انہوں نے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث کے امام ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ دو کلمے بہت اللہ کے ہاں پیارے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کا ورد کیجئے، کتنی بھاری نیکیاں قیامت کے دن آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمتوں سے نوازے۔ انہوں نے عقل بھی بندوں کی درست کی ہے، یہ صحیح بخاری پڑھنے والے اور خصوصاً پڑھانے والے بخوبی جانتے ہیں۔ وہ جب باب لائے ہیں نا، باب حکم المفقود فی اہلہ و مالہ، کہ جب کسی کا کوئی گم ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، جن کو آج کل لوگ حناف کہتے ہیں، کہ اگر کسی عورت کا خامن گم ہو جائے تو 120 سال تک عورت شادی نہیں کر سکتی۔ کتنے سال تک؟ 121ویں سال شادی کر سکتی ہے۔ ویسے آپ میں سے کوئی ہوگا نا جو کر لے۔ امام بخاری کہتے ہیں کچھ اللہ کا خوف کھاؤ، وہ 120 سال عمر کس کی ہوگی؟ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی ریشو عمر 60 سے 70 سال ہے۔ جب لوگوں نے تانے دیے اور آپ یہ سن کے اور پریشان ہو گئے، کتاب لکھی گئی الحیلۃ الناجحہ للحلیلۃ العاجزہ، پوری کتاب تھانوی صاحب نے لکھ ماری۔ ادھر سے دوڑے، کہتے چلو مالکیوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ مالکیوں سے پوچھا، ہاں بھئی، کہتے ہیں 4 سال کے بعد آگے شادی کر سکتی ہیں۔ اب 4 سال کون بیٹھے گا؟ امام بخاری نے باب باندھا، باب حکم المفقود فی اہلہ و مالی۔ سعید بن مسیب کا فتویٰ بھی لائے ہیں، یزید مولا منبعث کی روایت بھی لائے ہیں۔ 1 سال کے بعد جو ہے
عبداللہ بن مسعود کی لونڈی کا جو مالک تھا وہ گم ہو گیا، وہ صدقہ کر دیا اس کی قیمت۔ یہ چاروں روایتیں لا کے بتا دیا ہے کہ 1 سال ہی کافی ہے، کوئی چیز گم جائے یا خامد گم جائے تو 1 سال کے بعد جسٹس فیصلہ دے گا اور نئی شادی کر لیں گے۔ عقل بھی درست کی ہے۔ اور یہاں یہ میں بیان کر دوں، آپ چونکہ فارغ ہو رہے ہیں میرے بیٹوں، میں آپ سے گزارش کروں گا 4 چیزیں نہ چھوڑیے گا۔ امام بخاری کا راز تھا، آپ کے ٹکڑے ہو جائیں کبھی بھی عدل و انصاف نہ چھوڑیے، کچھ بھی ہو جائے، دنیا جہان کے بڑی بڑی آفرز آ جائیں، کبھی امانت اور دیانت میں فرق نہ آنے دیں۔ اور تیسری بات، آپ کی زندگی کا وہ آخری دن ہونا چاہیے جس دن قرآن و سنت پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے۔ اور چوتھی بات، برداشت کرنا اور اخلاق کو اختیار کرنا، یہ بھی آپ اپنی زندگی کی موت سمجھے گا کہ کیا ہو گیا، آپ کے اندر یہ برداشت آنی چاہیے۔ کیسا انسان تھا، اس نے ایک باب میں ہی ساری چیزیں جمع کر دی ہیں۔ اتفاق سے احناف کا یہ موقف تھا کہ جمعہ ہوگا بازار جہاں ہوگا، شہر جہاں ہوگا، جہاں عدالت ہوگی، دیہات میں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی دیہاتی ہے، ادھر جمعہ ہوگا۔ اس لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب الجمعۃ فی القریٰ والمدن، اور شہروں میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، دیہات میں بھی ہو سکتا ہے۔ ان اول جمعۃ جمعت بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین، پہلا جمعہ جو اللہ کے رسول کی مسجد کے بعد پڑھایا گیا بحرین میں، جواسہ بستی میں۔ ادھر ہو سکتا ہے بستی میں، تو یہاں بھی ہو سکتا ہے غازی آباد میں۔ یہاں عدالت تو نہیں ہے نا، ہم تو فارغ ہو جاتے ہیں اس کال پہ لگتے ہیں۔ مالکیوں کا موقف یہ ہے کہ جمعہ ہر بندے پہ فرض ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب رخصہ ان لم یحضر الجمعہ، وہ غلام پہ فرض نہیں ہے، چھوٹے بچے پہ نہیں فرض، مسافر پہ بھی نہیں فرض، مریض پہ بھی نہیں فرض، تو آپ کیوں امت پہ اتنی مشکلات کر رہے ہو؟ باب باندھ کے حدیث لے آئے۔ شافعی کہنے لگے کہ جب تک 40 بندے نہ سامنے بیٹھے ہو جمعہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں قاری صاحب کے سامنے 40 بیٹھتے ہیں کہ نہیں۔ امام بخاری نے باب باندھ دیا، باب اذا نفر الناس عن الامام فصلاة الامام ومن معه جائزہ۔ روایت لائے ہیں کہ 12 صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، ان کا ہو گیا تو ہمارے لیے 40 کی شرط کہاں سے آ گئی؟ حنابلہ نے کہا نہیں، جمعہ جو ہے یہ زوال سے پہلے ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے بس باب باندھا ہے، باب الجمعۃ اذا زالت الشمس، اور باقاعدہ وہ چکندر کی روایت لے کے آئے کہ صحابہ کی دعوت ایک بڑھیا کرتی تھی، چکندر کھلایا کرتی تھی، اور وہ سائے میں چل کے جاتے تھے۔ جمعہ جو ہے زوال کے بعد ہوتا ہے۔ کسی سے محبت عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، دلائل کی بنیاد پہ، کسی کی مخالفت نفرت کی بنیاد پہ نہیں، دلائل کی بنیاد پہ کہ یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے الہ العالمین اس مرکز کو توحید و سنت کی نشر و اشاعت کا مرکز بنائے۔ آپ تشریف لے آئیے، میں آپ کو موقع دیتا ہوں۔ اچھا میں تھوڑی سی ذرا بات مکمل کر لوں۔ انہوں نے کہنا ہے کہ یہ کام اور شروع ہو گیا تو ہماری روٹی گئی آج۔ اللہ تعالیٰ اس کو توحید و سنت کی نشر و اشاعت کا مرکز بنایا۔ میں ادباً 2 گزارشیں کرنا چاہتا ہوں، ریکارڈ درست رہنا چاہیے۔ یہ جو پاکستان کے اندر یہ تجوید و قرات کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا ہے نا، یہ حضرت شیخ کے ہاتھوں شروع کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ساری نیکیاں صدقہ جاریہ بنائے۔ دوسرا، آپ تو شاید خوش ہوتے ہوں گے اور ہوئے بھی ہوں گے، ایک ویسے گزارش ہے، یہ جو آپ نے اتنے پھول ضائع کیے ہیں، اگر یہ آپ مسجد کے غلے میں ڈال دیتے تو کتنا مزہ آتا، کسی فقیر کو دے دیتے تو کتنا فائدہ ہو جانا تھا۔ اہل قرآن اور عوام، ان کے جذبات اور رجحانات میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے دیانتداری سے، ہم آپس میں بیٹھے، فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہمیں اس طرح کی
چیزوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں اپنے کاز پہ توجہ دینی چاہیے۔ کاز کیا ہے؟ یہ ہیرے تیار کیے، ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال جس نے یہ مسجد، یہ گھر اللہ کا بنائے، اللہ اس کا جنت الفردوس میں گھر بنائے۔ دامے در میں سخنے، جس نے جو بھی کوشش کی اللہ اس کا بھی تو جنت میں گھر بنا۔ میں دعا گو ہوں اللہ ذوالجلال سے اس مسجد کی انتظامیہ کے لیے، اور خصوصاً اپنے اس محترم بھائی کے لیے جنہوں نے زمین وقف کی۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت لوٹ کے لے گئے، اور زمینیں تو بڑی پڑی ہیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ قبول کس کی کرتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے۔ پھر اس کے لیے دعا گو ہوں جس نے اس کو مکمل کرنے میں کوشش کی۔ حضرت قاری سلمان صاحب ہیں اور ان کی ٹیم، حضرت قاری فیصل صاحب ہیں، قاری رزاق عامر صاحب ہیں، جناب لیاقت صاحب ہیں، حضرت قاری عبدالرشید صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی جہود کو مبارک بنائے، اور ہمارے ان بھائیوں اور ان بیٹوں کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، اور ان سے زیادہ نیکی کے کام لے، اور ان کے ہاتھوں پہ اور زبانوں پہ خیر کو جاری فرمائے۔ تو کچھ وقت کے لیے آپ تشریف رکھیے تاکہ بیٹوں کو یہ انعامات دے دیے جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب پھر آپ سے ہم کلام